بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے دل میں اندیشہ فقر جاگودی ہو اس کا عمل بہت ہی کم مقبول ہوتا ہے۔ ہر وقت اسی فکر میں کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، اسی میں پوری زندگی اسی کرتی ہے۔ تھانے کا مشاہرہ جملہ متن ہے، سالوں سے سنانا نہیں، مولانا جب سے دیے ہوں تب سے سنا، مکے میں سنایا ہے، اس وجہ سے عربی میں میں نے لوگوں سے کہا بھائی سن تو رہے ہو اردو میں، اہو عرب میں، تو اس کی عربی رہتی، عربی ترجمہ ہے۔ تو میں نے بھیجا اپنے دوستوں کو، 2 بجے رات میں مکے کی کسی طاق پر رکھی ہوئی تھی، عربی ہوئی ہے، یہی بات ہے نا، میں بھول جاتا ہوں بھائی، مل گئی۔ تو پھر میں نے ترجمہ شروع کیا، یہ ملا، میں کہا میں نہیں کر سکتا، لوگوں سے کہا دیا میں نہیں کر سکتا ترجمہ، یہ بات تھانوی حضرت حائی صاحب نے ترجمہ کرایا ہے، اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، بہت مفید ہوگی۔ لیکن اب کون مفید کتاب لیتا ہے، خریدتا ہے؟ ایک دفعہ میں گیا حضرت علی میں گیا رحمہ اللہ، کہا مولانا میں نے کتاب لکھی ہے، لیکن کیا کروں، ختم ہو گئی، آپ کو دے بھی نہیں پایا۔ علی میں کہا، تو میں نے کہا حضرت میں نے خرید لی اس کو۔ کہا ہماری کتاب خرید لی آپ نے؟ اتنا تعجب کیا، یہ معلوم تھا کہ مولوی آدمی کتاب کے لیے خرید لے، مولوی کی بہت کمی ہے۔ جب میں وہیں تھا کنٹھاریا میں، تو کتابیں رکھی ہوئی تھی، کچھ پتلی تھی کچھ، تو میں کوئی کتاب کسی کو ہدیہ دینے لگا، تو لڑکا کہنا نہیں وہ دیجیے، وہ باپ نے ڈانٹا، وہ دے رہے ہیں یہی بڑی بات ہے، کتاب لوگ کتاب مفت بڑی مزیدار، اس کی بات جب تک مفت اس کے لیے خرچ کرو۔ خدا درس کوئی کتاب سے کہا لے لو اس کو، تم نہیں پڑھو گے تمہارے لڑکے پڑھیں گے اس کو۔ خود کتاب پر لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتاب کأن فی بیتہ نبی یتکلم فیہ، یہ کتاب ہے ترمذی، تو کہا کہ اس کو رکھ لو، جس کے گھر میں یہ کتاب ہو گویا کہ ایک نبی ہے جو کلام کر رہا ہے۔ کتاب کے وقت ہے، ناول کی جتنی وقت ہے وہ کتاب حدیث کی طرف سے پڑھی جاتی ہے، ناولیں رکھی جاتی ہیں سامنے۔ جب امت کا یہ حال ہوگا تو جو کچھ ہو جائے کم ہے مولانا۔ کتاب کی توہین، کتاب والوں کی توہین اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جو دین متین ہم کو دیا ہے، اللہ نے اس کے قدر کی توفیق دی، دین متین۔ ظالمین وہ لوگ ہیں، بہت ساری کتاب ہے، حضرت حائی صاحب کے کہنے سے مکہ معظم میں گئے، وہی آپ نے یہی دیا تھا، لیکن پڑھا میں نے اس کو مکہ میں جا کر کے، آپ کو بھی یاد ہے نا؟ پتہ نہیں۔ ظالمین وہ لوگ ہیں جو ذخیرہ کرتے ہیں مال کو بخل سے، اور دولت بڑھانے کو امساک کرتے ہیں، دولت بڑھانے کے لیے روکتے ہیں خرچ نہ ہونے پائے، ان کو مال سے اتنی حب الدنیا راس کل خطیہ، حب الدنیا، یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں سنا کرتے، کیا آدمی سنا، حب الدنیا راس کل خطیہ، تمام خطیہ کے دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حب دنیا سے نجات دے۔ جو حب دنیا وہ جو مطلوب نہیں ہے، مذموم ہے، وہ حب دنیا مراد ہے۔ نفس کے حب دنیا مطلوب ہے،
جب طلب ہوگی تو تب تو کمائے گا. اپنے بال بچوں کو پرورش کے لیے دنیا کو محبوب رکھتا ہے تاکہ حاضر ہو تو ہمارے بال بچوں پر یہ تو دین ہو جائے گا. ظالمین وہ لوگ ہیں جو ذخیرہ کرتے ہیں بخل سے. تھانوی کا ترجمہ ہے یہ تھائی صاحب کے حکم سے. ظالمین وہ لوگ ہیں جو ذخیرہ کرتے ہیں بخل سے اور دولت بڑھانے کے لیے امساک کرتے ہیں، روکتے ہیں. کہاں شیخی بڑھانے کے لیے اور فخر کرنے. تو ان لوگوں کے قلوب میں غفلت خوب جم گئی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو ان لوگوں کے قلوب میں غفلت خوب جم گئی ہے اور ان کے نفوذ پر حرص غالب آ گئی ہے. یہی کہا بات نہیں کرتے. ان کی حرص دنیا سے فراغت نہ پائی. ان کی حرص دنیا سے فراغت نہ پائی. بہت زیادہ تو ایک آدمی تھا مرتے مراتے فلاں کپڑا اتنے آنے گز کا فلاں چیز اتنے روپے کی آنا ہو میں جان نکل گئی ہے لیکن زبان سے اس کو یہ نکل رہا ہے کہ فلاں کپڑا اتنے آنے گز کا فلاں کپڑا ہے. اللہ محفوظ رکھے. سب کو ڈرنا چاہیے. سو ان لوگوں کے قلوب میں غفلت جم گئی ہے، ان کے نفوذ پر حرص غالب آ گئی ہے. ترجمہ ٹھیک ہے عربی والا ترجمہ. پھر حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں یہ ان کی حرص دنیا سے فراغت نہ پائی. ایسی حرص میں رہو گے دنیا ہی نہیں مر جاؤ گے، ختم ہو جائے گا. اس کی ہمت دنیا کے سوا کسی طرف نہ جائے گی. مجھے نماز روزہ دنیا. اللہ محفوظ رکھے. آخری وقت ہم لوگ کہیں سفر میں تھے تو حضرت بادشاہ محمد احمد صاحب تو کسی کے وفات کی خبر دی اور اس میں اچھی بات ہے کہ وہ کہا میں یہی چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کی موت ایسے حال میں ہو. گھر میں ہماری ماشاء اللہ صاحب کے صاحبزادی بھول گیا تھا نہیں دیا وفات ہونے لگی حضرت. ہماری نماز آپ لوگ کرنا ہے. اور ایک بات تھی بھول گیا میں. ہاں اس کو یاد کر لکھ لیجیے کہیں ایسی بات ہے. اب ہم بھی بوڑھے ہو رہے تھے بھول گئے تھے. بچوں گیا میں جہاز پر بھی جب آخر جہاز جانے لگا مطلب کہ جہاز میں جا رہے تھے اوپر گیا. بچوں کا خیال رکھنا اور کیا. ہاں بچوں کا خیال رکھنا. تو لوگوں کے قلوب میں غفلت خوب جم گئی ہے اور ان کے نفوذ پر حرص غالب آ گئی. مرتے بندی وہی حرص. ان کی حرص دنیا سے فراغت نہ پائے گی. سب کو لوٹا جائے. جب تک کوئی بھولنے لگا. کوئی بزرگ تھے اپنے بہت بڑے کیا تھا وہ یہی کہتے تھے کہ فلاں آدمی دنیا سے بے لفظ چلا گیا اور فلاں آدمی دنیا میں لت پت ہو گیا. روتے تھے اخیر والے فلاں. یہ اپنے کو کہا کہ میں تو دنیا میں لت پت ہو گیا ہمارے فلاں ساتھی چلے. صحابہ کا بھی واقعہ ہے. افطار رکھا گیا رونے لگے. بیوی نے کہا کہ آپ رونے سے تھے افطار کا کیا مجھ سے اچھے فلاں لوگ تھے اور ان کا انتقال ہوا. انہوں نے یہ کھایا نہیں. ان کے سامنے یہ چیز آئی بھی نہیں اور میں گنہگار ایسا کہ ان نعمتوں کے لیے گویا کہ زندہ کیا گیا.
وہ ان نعمتوں سے فارغ ہو گئے، خدا تک پہنچ گئے، اب وہاں کی نعمت سے کیا پوچھنا ہے؟ لوگوں کے قلوب میں غفلت خوب جم گئی ہے، اور ان کے نفوذ پر حرص غالب آ گئی ہے۔ ساری ترجمہ کر رہے ہیں، حضرت حاجی صاحب کے حکم سے ترجمہ کر رہے ہیں۔ ان کے حرص دنیا سے فراغت نہ پائے گی، ان کی ہمت دنیا کے سوا کسی طرف نہ جائے گی، ان کی محتاجی ثابت ہے۔ حضرت حاجی صاحب کا حکم مصنف خود ماتحانی کا کہنا اور ترجمہ کر رہا ہے۔ ان کی ہمت دنیا کے سوا کسی طرف نہ جائے گی، ان کی محتاجی ثابت ہے، محتاج ہے۔ اگرچہ ظاہر میں غنی ہو، ظاہر میں تو مالدار، لیکن بالکل فقیر در فقیر ہے۔ ان کی ذلت ظاہر ہے، اگرچہ دیکھنے میں معزز ہو۔ ترجمہ ٹھیک ہے، تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں۔ میں تو بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر کہتا ہوں، نہیں یہ کتاب آپ نے لیا ہے، میرے پورا متن ہے یہ، لیکن 10-20 مرتبہ سنا ہوگا کہ نہیں، مختلف وقت سے۔ ان کی ذلت ظاہر ہے، اگرچہ دیکھنے میں معزز ہے، لیکن بڑے فقیر لالچی ہیں سب، بہت سمجھتے۔ ہم لوگ صاحب کا پردہ رہتا ہے، بوڑھے سے بوڑھے وہاں جاتا ہوں، نظر ان کی رہتی ہے چیزوں پر، گجرات وغیرہ جاتا ہے تو جو لوگ جاتے ہیں تو جو ہری آتے ہیں نا، اشیاء رکھا ہوا ہی ہے دین کے لیے، کیا کرو گے لے کر کے؟ ظاہر ہے اگرچہ دیکھنے میں معزز ہوں، یہ لوگ دنیا سے سیر نہ ہوں گے اور اس کی طرف سے سست نہ ہوں گے، اس میں بڑے چالاک۔ اسباب دنیا ان کے ساتھ کھیل کرتے ہیں، بازی کرتے ہیں، کھیل۔ ان کے متفرق رب ہو رہے ہیں، ایک رب نہیں ہے، بہت سے رب۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بالکل جانوروں کی طرح ہے کہ نہیں؟ رونے کا مقام۔ حضرت تھانی ترجمہ کر رہے ہیں، حضرت حاجی صاحب کا حکم دے۔ حضرت تھانی بھی بخد ضرورتی رکھتے تھے۔ حضرت تھانی کی جو اخیر کے وقت ہے پڑھنا چاہیے، سوالے ضرور پڑھیے۔ اسباب دنیا ان کے ساتھ بازی کھیل کرتے ہیں، ان کے متفرق رب ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ چپایوں کی طرح ہیں، بالکل جانور، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ ڈرنے کی بات ہے نہیں مان۔ یہی لوگ غافل یہی لوگ۔ اللہ ہم سب لوگوں کو فکر آخرت عطا فرمائے، خوف آخرت عطا فرمائے۔ حضرت کے یہاں میرے سامنے ایک بات ہے، پھر نہیں کوئی چیز دیکھی آئی ہے، اللہ دی چیز پہلے زمانے میں تھوڑے نا عائش کے حضرت نے ایک شب کھایا ہے، ماشاء سے دادا، اور خالدہ بیٹھی ہوئی تھی، کہا تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ ماشاء سے دادا جملہ بن گیا۔ میں کمرے میں ان کے جاتے ہی رہتے تھے، اللہ کا شکر، ہر وقت ٹہل رہے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے، تو پیر شدی حافظ ازمائے کدا بے روشو رندی واہ وسنا کی درہ دے شبہ مولا۔ ماشاء اللہ میں خود سنا، اس لیے وہ شعر 10 سال سے تو کسی نے سنا بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں تھے، اس وقت تنہا تھے، ٹہل رہے۔ تو پیر شدی حافظ ازمائے کدا بے روشو رندی واہ وسنا کی درہ دے شبہ مولا۔ اب بڈھے ہو گئے حافظ، نکلو اس سے، یہ میں کھانا ہمارے جوانی کے لیے ہے، بڑھاپے کے لیے نہیں ہے۔ ہم دشے جو پیر ہم نے خود سنا، ٹہل رہے تھے کمرہ کے تو پیر شدی حافظ ازمائے کدا بے روشو
ردی و حوصلہ کی در عہد شوا، جوانی میں تو ٹھیک ہے، بڑھاپے میں بھی یہ چیز تمہاری چل رہی ہے۔ اسباب دنیا ان کے ساتھ بازی کھیل کر رہے ہیں، ان کے متفرق رب ہو رہے ہیں، ایک رب نہیں۔ یہ لوگ چپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ مولانا دیکھیں کتاب کام آ رہی ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، برہم اول، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ بڑھاپا آ گیا، بال مبارک، جاءکم النذیر کا مطلب ایک تفسیر یہی ہے کہ ان کے بعد نذیر ہے گیا، یہ بال پک گیا، یہ نذیر، اب ڈرانے والی چیز آ گئی، اب متوجہ ہو جاؤ خدا کی طرف، نذیر کی طرف، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں، ان کے دلوں میں علم کی یاد رکھنے کی اور نصیحت سننے کی جگہ نہیں رہ گئی ہے۔ صراحت ہم منع بھی کر دیتے ہیں، واقعات کیا بیان کیے۔ ایک صاحب گئے، ہم کیا تو ان کی وہ دین کی باتیں کرنے لگی، آخرت کی۔ مولوی لوگ کے سامنے تو یہی بات ہونی چاہیے کہ میں تم منع کر رہے ہو میرے سامنے۔ نصیحت سنے، بس بہت کم لوگ ہیں جن کے اعمال مقبول ہوتے ہیں، جب دل ایسا ہے، ان کے احوال صاف ہوتے ہیں، ان کے احوال صاف، کیونکہ اندیشہ فخر ان کے دلوں میں بس رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان کے دلوں میں علم کی یاد رکھنے کی اور نصیحت سننے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اچھا بس کرو، کہاں بھی صاف کر دیتے ہیں، ذرا یہ صاف میں نے دیکھا، پر بہت ہی کم ان کے اعمال مقبول ہوتے ہیں، ان کے احوال صاف ہوتے ہیں، کیونکہ اندیشہ فخر ان کے دلوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے دل میں اندیشہ فقر جاگوزی ہو، اس کا عمل بہت کم مقبول ہوتا ہے، ہر وقت اسی میں ادھر بولے۔ پر جو ایماندار اس سے عافیت ہے، جو ایماندار اس سے عافیت، جس میں وہ پھنسے ہیں اور وہ آفت سے سالم ہو، جس میں وہ بھر رہے ہوں، اس کی قدرت سے پاک ہو، جس میں وہ بھر رہے ہیں، اس پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ جن کا قلب خالی ہے، فارغ ہے، اور جو ہو رہے ہیں ہونے دو، لیکن تمہارا دل اگر صاف ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ بھر رہے ہیں، اس پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اس فضل پر جس کے ساتھ اس کو مخصوص کیا ہے، اللہ نے اپنی طرف اس کو متوجہ کر دیا ہے اور اپنے عطا سے اس پر انعام کیا ہے۔ عطا یہی ہے کہ عقید میں ایمان کی عظمت، اس کی طرح عطا فرمائے اللہ ہم سب لوگوں کی توفیق دے۔ سے اخیر میں تلقین کی جاتی ہے، بس واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اس فضل پر جس کے ساتھ اس کو مخصوص کیا ہے اور اس پر اپنے عطا سے اس پر انعام فرمایا ہے۔ اور جب ایسے لوگ دیکھے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضل کثیر مما ختم بہ۔ دیکھیں، جیسا کہ جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس پر مصیبت ہوتی ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے، جسے تجھ کو عافیت دی اس پر حمد کرتا ہے۔ جب جو لوگ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، خوب ہیں، تو ان پر شکر ادا کرو کہ تم کو اس میں مبتلا نہیں کیا، اور اس وقت اپنے مولا کے انعام کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم کو اس چیز میں بلا میں مبتلا نہیں فرمایا ہے، نہیں کہ نہیں اللہ کے حمد کرتا ہے جسے تو اس کو عافیت دی
اور اس وقت اپنے مولا سے انعام کا مشاہدہ کرتا ہے. اسی طرح تجھ پر واجب و سزاوار ہے کہ اللہ کا شکر کرے جب تجھ کو اسباب دنیا اس میں پھنسنے سے اللہ نے عافیت دیا ہے. یہی پوری کتاب کا خلاصہ یہی بولا. اور دوسروں کو مبتلا کرے اور ان کو حقیر نہ لے, لیکن یہ بھی ہے کہ ان کو حقیر نہ سمجھو, اپنی نعمت کا شکر ادا کر, بلکہ بجائے حقیر سمجھنے کے ان پر رحم کر اور بجائے بد دعا کے ان کے لیے دعا کر. جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کر. اور عارف باللہ حضرت معروف کرخی کے فعل کا اتباع ہے جو سراپا معروف یعنی نیکی تھے. ایک قصہ ہے, قصہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت معروف کرخی اپنے یاروں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ دجلے پر گزرے, کشتی سے. ان کے یاروں نے دجلے پر ایک جلسہ دیکھا جو کہ اہل لہو و لعب و نشاط تھے. یہ کشتی تھی, اس پر گانا بجانا سب سے ہو رہا, چل رہا تھا. سب نے عرض کیا کہ اے استاد ان کے لیے بد دعا کیجیے. یہ لوگ خرقائی لوگ تھے, خرقاہ کی طرف کشتی جا رہی تھی, ایک لہو لعب والوں کی کشتی جا رہی تھی. تو ان لوگوں نے, خرقائی لوگوں نے کہا کہ انہیں بد دعا کیجیے. سب نے عرض کیا کہ اے استاد شیخ ان کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا, یا اللہ تو نے جیسا اس کو دنیا میں خوش رکھا ہے آخرت میں بھی ان کو خوش رکھ. کسی دعا کیا اور بد دعا ہی نہیں شروع کر دیں, ہلاک کر دیں. یہی واقعہ کافی ہے عبادت گزاروں کے لیے. جیسا ان کو دنیا میں خوش رکھا ہے آخرت میں بھی ان کو خوش ہوگا. کچھ یاروں نے عرض کیا, ترجمہ بھی بات یاروں والا کر رہا ہے. کچھ یاروں نے عرض کیا کہ اے استاد ہم نے تو بد دعا کرنے کو کہا تھا. آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا. میں کیوں اس کے لیے بد دعا یہ کہ اللہ کیا دعا, اے استاد تو نے بد دعا کہا, ہم نے تم سے بد دعا کو کہا تھا. آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو یہی توبہ دے دے گا. تم یہی کہہ رہے توبہ کر لیں, میں کہہ رہا آخرت درست ہو جائے, مطلب حاصل ہے کہ تو ان کو توبہ بھی تو تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ اگر تمہاری دعا سے خوشی ہو جنت میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ اسی وقت اس جلسے کے لوگ خوشی میں آئے اور مرد ایک طرف اترے, عورتیں ایک طرف اتری. اسی متقی پرہیزگار سب ہو گئے. دعا قبول ہوتے ہی ان کا دل ہی بدل گیا. دونوں پاک صاف ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. اس میں حضرت معروف کرخی کی برکت سے بڑے بڑے عابد و زاہد پیدا ہوئے. وہی شرابی کبابی لوگ تھے. پر جب گنہگاروں پر اب فرما رہے ہیں, پس جب گنہگاروں پر نظر پڑے تو یہ سمجھ کے علم ازلی اور مشیت قطعی میں ان پر یوں ہی حکم ہو چکا ہے, اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھ پر اندیشہ ہے کہ ایسے امتحان میں تم ہی مبتلا ہے. ان کو معذور سمجھو, دعا تو کرتے ہیں, معذور سمجھو کہ اللہ کیا ہے لکھا ہوا سب دیکھیں. ان کی طرح تو بھی اندیشہ ہے کہ ایسے ہی امتحان میں تو بھی نہ پھنس جائے, ذلیل نہ سمجھو. ہدایت کی دعا آگر اللہ. شیخ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ کا ارشاد سن کیا کہہ رہا تھا, ایمان والوں کی تعظیم کرو اگرچہ وہ عاصی و فاسق ہی کیوں نہ ہو, ایمان کے دل میں, اور ان کو نیک بات بتلا. بس تمہارا کام یہی ہے کہ ان کو نیک بات بتلاؤ, ذلیل نہ سمجھو, ان کو نیک بات بدلا اور بری بات سے منع کر. یہ تمہارا فریضہ ہے. ذلیل سمجھنا نہیں بلکہ فریضہ یہ ہے کہ امر بالمعروف نہیں منکر کو, اور ان سے ملنا اگر چھوڑے تو وہ بھی شفقت سے ہو, شفقت سے ہو.
نہ اپنی بڑائی جتلانے کو، سب کو بھائی اب نہیں ماننے ہمارے الگ ہو جاتے، اس میں بھی بچایا ہے نفسانیت سے. میں نے دیکھا سبحان اللہ کیا ہی خوب فیصلہ فرمایا. شفقت یہ کہ ہمارا ملنا جلنا چھوڑنے سے اس کو تنبیہ ہوئی، یہ شفقت ہے. الگ ہو جاؤ، لیکن شاید اس جدائی کو ایسے اس کو عبرت ہو، نصیحت ہو اور طریقہ حق اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور چلنے کی بھی توفیق دے. ہمارے مشائخ سب لکھ چکے ہیں، ایسی پتی کتاب پوری ہے کہ نہیں، کتنے دن سے سنا رہے ختم ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر لے چلے، دکھلائے اور اپنی حقیقت ہم پر وعدے فرما دے. من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے گا ذلت کے ساتھ تو اللہ کو پہچانے گا عزت کے ساتھ. جو شخص اپنے نفس کو پہچانے گا جہل کے ساتھ تو اللہ کو سمجھے گا علم کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کے برائیوں سے، اس کے خدا سے محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ راہ حق کو ہم پر واضح فرما اور پر چلنے کی بھی توفیق مرحمت فرما اور قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی صحابی کے پاس سے گزرے. آخر کسی 11ویں جلد ہے اس کا آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی صحابی کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سے نہیں نہ حضرت عمر سے، ایک دیہاتی صحابی کے پاس سے گزرے. اس زمانے کے صحابی کتنے عارف تھے کہ ابوبکر صدیق جیسے آدمی بیٹھتا ہے ان کی سننے کے لیے. حضرت سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی صحابی کے پاس سے گزرے جو دوران صلاۃ ان الفاظ میں دعا کر رہا. حضور نے سنا کیا دعا کر رہا ہے. ہمارے یہاں رہتے تھے ایک دیہاتی، آپ جانتے ہیں دیہاتی یہ سمجھیے، تو دعا میں دقتوں کا بیان تھا کہ ہاں بھائی دعا میں دقت اگر دیکھنا ہو تو فرد طالب علم اس کی دعا دے، قدر اس کی قدر کی. سب سے کمتر سب لڑکا ہی تھا. بہرحال ایک دیہاتی صحابی کے پاس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جو دوران صلاۃ ان الفاظ میں دعا کر رہا تھا: اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے ہی نہیں سننے لائے. اے وہ ذات نگاہوں سے سب سامنے ہے. اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو خیال اور گمان میں سما نہیں سکتا اور ماہر شخص بھی اس کے صفات بیان نہیں کر سکتا. اللہ پورے 11 جلدوں کا مطلب اتنا بڑا آدمی. حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ 2 آدمی پر علوم کا انکشاف ہوتا ہے. غالباً علامہ شعرانی کا ایک علموں کا علوم کی پتجھڑ جیسے پتجھڑ علوم کے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح علموں پر علوم جھڑتے ہیں. اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو خیال و گمان میں سما نہیں سکتا اور ماہر سے ماہر شخص بھی اس کے صفات بیان نہیں کر سکتا، اور جس میں حالات اور زمانے کو ایسے کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ سنتا ہے، ہر حال میں سنتا ہے. حالات اور زمانے کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی حادثے اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے. کچھ نہیں اٹل. وہ پہاڑ کے وزن سے، سمندر میں پانی کی مقدار سے
وہ پہاڑ کے وزن سے، سمندر میں پانی کی مقدار سے اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے. یہ دعا ہے، معرفت کی دعا ہے. وہ جس میں حالات زمانے میں نہ وہ کسی حادثے سے اور مصیبت سے دوچار ہو سکتا ہے، وہ پہاڑ کے وزن سے، سمندر میں پانی کی مقدار سے اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے. کتنی بارش ہوئی، اب تو آلہ لگاتے ہیں تو نہ بتاتے ہیں کہ بارش ہوئی، تعداد سے، مقدار کے اور بارش کے قطرے کے تعداد سے. نہیں لکھا تو خوب لکھا ہے، علامہ شعرانی ہے، حضرت شاہ ولی حضرت ثانی نے لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب پر، علامہ شعرانی پر علوم کا القاء ہوتا ہے. جیسے پتجھڑ پتے گرتے ہیں اسی طرح ان پر علوم کی بارش ہوتی ہے. کوئی معلوم ہے کچھ نہیں کسی کو. یہ سب کی ذات ہے. ولی لوگ کون پڑھ رہا ہے تو کس کو فرصت پڑھے. وہ پہاڑ کے وزن سے، سمندر میں پانی کی مقدار سے اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے. کتنی بارش ہوئی، اب تو آلہ لگا رہے. وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے، کتنے پتے، اور اس بات سے آگاہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود چیزوں کی تعداد اور مقدار کیا ہے. علامہ لکھ رہے میں، علامہ شاہ. اس سے نہ تو آسمان کا کوئی حصہ پوشیدہ ہے اور نہ زمین کا کوئی ٹکڑا پوشیدہ ہے، اور نہ سمندر کی تہ میں اور پہاڑ کے اندر رہنے والی کوئی چیز پوشیدہ ہے. کتنی مچھلیاں ہیں، کتنی. اے میرے پروردگار، میری زندگی کا آخری حصہ سب سے خیر کر دے. دعا کر رہے ہیں سب سے آخری حصہ وہ خیر کر دے. یہ ایمان بخاتمہ ہو. اور میرا آخری عمل سب سے بہتر کر دے. معرفت کہنا ہے، کتنی بڑی کتاب لکھا ہے، دعا بھی دیکھیے کیسی معرفت کی. اور میرا آخری عمل سب سے بہتر کر دے، اور میرے لیے سب سے اچھا وہ دن بنا دے جس میں میری تجھ سے ملاقات ہو. آپ سے وہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ایک صاحب کو مقرر فرمایا کہ جب یہ وہ بدوی دیہاتی یہ دعا کر رہا تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مقرر فرمایا کہ جب یہ شخص نماز سے فارغ ہو جائے تو انہیں میرے پاس لے آ. دیہاتی ہے لیکن معرفت الہی موجود ہے کہ قلب میں معرفت. جب یہ شخص نماز سے فارغ ہو جائے تو انہیں میرے پاس لے آنا. چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کی کان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا. آپ نے انہیں وہ سونا ہدیہ بھی دے دیا. معلوم ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدیہ دے دینا دین کی بات ان کو حاصل تھی. ہدیہ میں پھر اس دیہات کے رہنے والے شخص سے پوچھا کہ تم کس قبیلے کے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قبیلہ بنو عامر ابن صعصعہ سے ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سونا میں نے تمہیں کیوں ہدیہ کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ ہماری آپ کی رشتے داری ہے. میں نے کہا ہماری آپ کی ایک قبیلے کے ہم لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتے داری کا بھی ایک حق. کتنی معتدل بات ہے. رشتے داری کا بھی ایک حق ہے. یہ کہ نہیں رشتے داری کا ہم لوگ کہتے نہیں، ہم لوگ انداز یہی ہے جو ایسی بات کریں کیا بکواس. حضور کا جواب سنیے، سیکھنے کی بات ہے. حضور کیسے بولتے تھے، کسی کو کیسے، اگر کوئی بات سخت کہتے حضور کا کیا انداز ہوتا تھا تو چلے جانا. نہ بولنے کے ڈھنگ، نہ بتانے ڈھنگ، نہ چلنے کے ڈھنگ، نہ سونے کے ڈھنگ، نہ اٹھنے کے ڈھنگ. کوئی سنت کیا ہے سونے کی، اٹھنے کی، بولنے کی، اللہ ماشاء اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتے داری کا بھی ایک حق نہیں عمدہ بات ہے. انہوں نے کہا رشتے داری ہم لوگ رہتے کیا کریں، رشتے داری نہیں کیا کہتے ہی نہیں. میں یہ بھی متوجہ کر رہا ہوں ہم لوگ دیہاتی آدمی ایسی بولتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں جو سونا دیا اس وجہ سے دیا ہے تم نے بہت اچھے انداز میں اللہ کی تعریف کی ہے، اس پر سونا دیا ہم نے۔ میں نے دیکھا سبحان اللہ العظیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی دیہاتی صحابی کی دعا کی کیسی پذیرائی فرمائی اور انعام دے کر کیسی حوصلہ افزائی فرمائی، ٹھیک ہے، کیسی پذیرائی فرمائی اور انعام دے کر کیسی حوصلہ افزائی فرمائی۔ معلوم ہے کیسے موقع پر انعام دینا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، خوب انعام بانٹیے گا پھر صحابی اور انعام دے کر کیسی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ویسے امور خیر کو بہت خوبی انجام دینے پر تحسین و تکریم کی سنت پر عمل کے لیے امت کے لیے زیبا ہے کہ ایسے امور خیر کی ادائیگی امت کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہو، تاکہ ایسے امور خیر کی ادائیگی امت کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔ واللہ الموفق، یعنی انعام وغیرہ دے دینا کوئی مذاکرہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مزید دعائیں ہیں، اب دعائیں بھی پڑھی دیتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الفوز فی القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء ومرافقۃ الانبیاء والنصر علی الاعداء انک سمیع الدعاء۔ من دعا کو یہ ہم نے دعا لکھی ہے۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم، دوسری دعا اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ۔ رب اسألک خیر ما فی ھذا اليوم، اے اللہ جو اس دن میں خیر ہو اس کا ہم سوال کرتے ہیں، وخیر ما بعد، اس کے بعد جو دن آوے اس کے خیر و عافیت جو نازل ہو اس میں ہمارا بھی حصہ رہے کہ نہیں ہم۔ وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی نبینا وصلی اللہ وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات والصلاة والسلام علی سید البریات وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ الطاہرات مسلسلات و متواترات۔ محمد قمر